الرحمن الرحیم. میں نعمان محمد خان بزدار ایڈوکیٹ 59 چیمبر ڈسٹرکٹ کورٹس راجن پور. آج ہم ایک بہت ہی نئے لیکچر کے ساتھ آئے ہیں. بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ انکم ٹیکس کے اوپر کوئی آپ لیکچر دیں، تو آج ہم جو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں وہ انکم ٹیکس فرام سیلری ہے. اس کا جو قانون ہے وہ ڈیل کرتا ہے 149 انکم ٹیکس کا ڈیل کرتا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے ان کی انکم، جو سیلری کی انکم ہے، وہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے فار ٹیکس پرپس کے لیے. سب سے پہلے بات کریں گے بیسک ٹیکس اسٹرکچر آف دی سیلری. سیلری جو ہے وہ ٹیکسیبل سال، ٹیکسیبل ایئر ہم کہتے ہیں جولائی سے لے کے جون تک. وہ ٹیکسیبل ہوتی ہے آن ریسیوڈ بیسس، کہ جو سیلری آپ کو ریسیو ہوگی وہ ٹیکسیبل ہوگی جو جولائی سے لے کے جون تک ہوگی. یہ اکروول بیسس پہ بھی ہوتی ہے، لیکن ان کیس آف پرائیویٹ کمپنیز. فار ایگزامپل آپ کو جون کی سیلری جولائی میں ملتی ہے، جولائی کی اگست میں ملتی ہے. اس طریقے سے مئی کی سیلری آپ کو جون میں ملتی ہے، تو وہ، لیکن اگر ہم نے جون کی سیلری جولائی میں لی ہے، سروسز تو انکلڈ ہو گئی ہیں، تو وہ ہم کاؤنٹ کریں گے. فار ایگزامپل یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے مئی کے اندر 6-7 ماہ کی جو سیلری ہے وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں، تو وہ جو امپلائر ہے وہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ اس کی جو سیلری ہے وہ ڈیفرڈ ہے. تو جو ہم کاؤنٹ کریں گے وہ جولائی سے لے کے جون تک کریں گے. باقی جو ہم کلیم کریں گے، جو ٹیکسیبل کریں گے، وہ ہم اگلے سال میں جا کے کریں گے. اب ریسیپٹس کیا ہے؟ ریسیپٹس کا مطلب یہ ہے ہر وہ رسیپ جو امپلائر کی طرف سے امپلائی کو ریسیو ہوتی ہے رقم، اس کو ہم ریسیپٹس کہتے ہیں. اب ہم سمجھیں گے ڈیفینیشن آف دی سیلری. سیلری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سیلری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو امپلائر کی طرف سے کسی بھی امپلائیز کو جو رقم وصول ہوتی ہے، چاہے وہ کیپٹل نیچر کی ہے یا ریونیو نیچر کی ہے، اس کو ہم سیلری کہتے ہیں. اب سیلری میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ پیز، یہ سیلری میں شامل ہے. ویجز، یہ بھی سیلری میں شامل ہے. ادر ریمونریشنز کوئی مل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی سیلری میں شامل ہے. لیو پے مل رہی ہوتی ہے، لیو انکیشمنٹ مل رہی ہوتی ہے آپ کو، بونس مل رہا ہوتا ہے، کمیشن مل رہا ہوتا ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ ورکنگ کنڈیشن الاؤنس مل رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے جو تنخواہ ہے، جو سیلری ہے، وہ عام طور پہ مارکیٹ سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی جو بیسک ریزن ہے وہاں پہ رزق زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ ورکنگ کنڈیشن الاؤنس دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا ٹیکسیبل ہے. اس کے علاوہ پری ریکوزٹس آپ جو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ادر دین ٹریولنگ الاؤنس جو آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی سیلری میں شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لیونگ ایکسپینس لے رہے ہیں، رینٹ لے رہے ہیں، ایجوکیشنل ایکسپینس لے رہے ہیں، آپ کو کمپنی پے کر رہی ہے، آپ کو کوئی یونیفارم کے واشنگ الاؤنس، فار ایگزامپل کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ ڈیلی آپ کو یونیفارم صاف ستھری پہن کے آنی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ منتھلی کا واشنگ الاؤنس دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا سیلری کا پارٹ ہے اور وہ بھی ٹیکسیبل ہے. اب اس کے اندر جو ایف بی آر کی بات کریں تو اگر آپ کو کوئی مینز چائے پیش کی جاتی ہے یا آپ کو کچھ پیش کیا جاتا ہے، مینز کوئی انٹرٹینمنٹ ایکسپینس پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ وہ اس کو لیتے ہیں تو وہ آپ کی سیلری میں ٹیکسیبل نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ڈیورنگ ورکنگ آورز اگر آپ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ ٹیکس کے زمرے میں آتی ہے، وہ نہیں آئے گی. اب اس سیلری کے اوپر کچھ ایگزمپشنز بھی ہیں. آپ کو پینشن ملتی ہیں، اس میں بھی کچھ ایگزمپشنز ہیں. آپ کو گریجویٹی ملتی ہے، اس میں بھی کچھ ایگزمپشنز ہیں. آپ کو کوئی اسپیشل الاؤنس ملتے ہیں، اس میں بھی ایگزمپشنز ہیں. آپ کو میڈیکل ملتا ہے، اس میں بھی ایگزمپشنز ہیں. آپ کو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، اس میں بھی ایگزمپشنز ہیں. اب ہم بات کریں گے جو پینشن ہے اس پہ کیا ایگزمپشنز ہیں. اس میں 2 ایگزمپشنز ہیں. پہلی ایگزمپشن یہ ہے آپ کو کہ اگر آپ مینز کسی ایک امپلائرز کے پاس یا اس کی کسی ایسوسیٹ کمپنی کے پاس ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں اور آپ کو پینشن ملی ہے تو وہ ٹیکسیبل ہوگی. دوسری ایگزمپشنز یہ ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ پینشنز لے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے نے مینز 2 جگہوں پہ کام کیا ہے اور 2 جگہوں سے پینشن لے رہا ہے، تو جو ہائر پینشن ہوگی وہ ایگزمپٹڈ ہوگی، باقی ایگزمپٹڈ نہیں ہوگی. ایک اور چیز بھی آپ کو میں لیگلی بتاتا جاؤں کہ اگر کوئی پینشنر جس کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ یہ 2 کنڈیشنز اپلائی نہیں ہوگی، وہ ایگزمپٹڈ ہوگا. اب اس کے اندر چارٹ ہے. پہلا چارٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی جو رقم ہے وہ گورنمنٹ اسکیم کے اندر پڑی ہے تو وہ ٹوٹل پینشن آپ کی ایگزمپٹڈ ہے. اگر آپ کی رقم اپرووڈ گورنمنٹ جو پینشن کے جو سکیم ہے ان میں پڑی ہیں، وہ اپرووڈ جو پینشن فنڈ ہے، سکیم ہے، اس میں پڑی ہیں، وہ ایگزمپٹڈ ہے. اگر آپ کی رقم ان اپرووڈ پینشن سکیم میں پڑی ہے تو آپ کا ایگزمپشن 75,000 تک ہے یا 50% آف ریسیویبل، جو بھی کم ہو
وہ اس پہ آپ کو ایگزمپشن ملے گی. لیکن 3 اس میں چیزیں ہیں کہ 3 لوگوں کو یہ ان اپرووڈ پینشن اسکیم والی ایگزمپشن جو 75,000 ہے وہ نہیں ملے گی. ایک، اگر اس کو پینشن ریسیوڈ ہوتی ہے پاکستان سے باہر کسی جگہ سے. دوسرا، اگر کوئی کسی ایسی کمپنی کا امپلائی ہے، ڈائریکٹر ہے جو کہ کنٹریکٹ پہ ہے، تو اس کو بھی یہ فیسلٹی نہیں ملے گی. تیسرا، وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں ہے، پھر بھی اس کو یہ ایگزمپشن نہیں ملے گی. اب آگے گریجویٹی. آپ کی گریجویٹی پہ کیا کیا ایگزمپشن ہیں؟ اگر آپ کی گریجویٹی پڑی ہے اپرووڈ کے اندر تو آپ کو سب ایگزمپشن ہے. اگر آپ کی گریجویٹی پڑی ہے گورنمنٹ کے کسی فنڈ کے اندر تو آپ کو ایگزمپشن ہیں. اگر آپ کی جو گریجویٹی ہے وہ کسی مینز اپرووڈ گریجویٹی اسکیم میں پڑی ہے، پھر آپ کو صرف 3 لاکھ تک ایگزمپشن ہے. فنڈ میں مکمل ایگزمپشن ہے، اسکیم میں 3 لاکھ تک ایگزمپشن ہے. اور اگر آپ کی جو ہے رقم وہ ان اپرووڈ میں پڑی ہے، گریجویٹی اسکیم میں پڑی ہے، تو جو ایگزمپشن ہیں آپ کو وہ آپ کو 75,000 یا 50% جو لوور ہے اس میں پڑی ہے، اس میں وہ ملے گی. لیکن اس میں بھی 3-4 چیزیں ہیں. آپ کو یہ جو ان اپرووڈ گریجویٹی اسکیم میں جو آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہ ایگزمپشنز نہیں ملے گی اگر آپ ریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں ہیں. اگر آپ کسی ایسی کمپنی کے امپلائی ہیں جہاں پہ آپ کنٹریکٹ پہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں آپ اس کے، یا پھر آپ کو ایک سے زیادہ پینشنز مل رہی ہیں کسی جگہ سے، گریجویٹی مل رہی ہے تو پھر بھی نہیں ملے گی. اور آپ کو جو رقم ہے وہ پاکستان سے باہر سے کہیں سے ریسیو ہو رہی ہے، پھر بھی نہیں ملے گی. تیسری ایگزمپشن ہے اسپیشل الاؤنسز. اب اسپیشل الاؤنسز میں یہ آتا ہے ادر دین ٹریولنگ الاؤنسز بعض دفعہ آپ کو ری ایلوکیشن کے چارجز مل رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک جو آفیسر ہے اگر وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اس کو تعینات کیا جاتا ہے تو اس کو ری لوکیشن کے جو الاؤنس دیا جاتا ہے کہ جی کہ آج تاکہ آپ کے یہ ایکسپینس جو ہے وہ کورڈ ہو سکیں، وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگا. یا پھر اگر آپ کو میڈیکل کا کوئی فیسلٹیز مل رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگا. اور تیسری چیز، اگر آپ کو ان ایڈیشن اگر آپ کو کوئی ایڈیشنل چارج کی ایکسٹرا سیلری مل رہی ہے تو وہ ٹیکسیبل ہوگی. اب بات کریں گے میڈیکل الاؤنس. یہاں پہ ایگزمپشن ہے 10% تک بیسک پے پر. اب آخری ہماری جو بات ہے وہ پروویڈنٹ فنڈ. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے ان ریکگنائز پروویڈنٹ فنڈ انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. یہ چیز ہوتی ہے جو ریکگنائز پروویڈنٹ فنڈ ہے کہ یہ لوگ پروویڈنٹ فنڈ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ انکم ٹیکس کے رولز جو 2001 ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. اس وجہ سے ان کو ہم ان ریکگنائزڈ پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں. اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن اگر جو امپلائر ہے اگر وہ ٹیکس کی رقم جو ہے یا اس کا جو انٹرسٹ ہے وقت سے پہلے یا ٹرمینیشن پہ ودرا کروائے گا تو پھر ٹیکسیبل ہو جائے گا. دوسرا ہے ہمارا ریکگنائز پروویڈنٹ فنڈ. ریکگنائز پروویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے جو انکم ٹیکس کے جو رولز ہوتے ہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو ریکگنائزڈ پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کی سیلری ہے 20,000 تو 18,000 روپے اس کو مل رہا ہے، 2,000 وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پروویڈنٹ فنڈ کے اندر، تو 2,000 امپلائر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی کوئی ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن ٹیکسیبل اس صورت میں ہے جب وہ ودرا کرتے ہیں یا پھر وہ ریٹائرمنٹ پہ جب وہ لیتے ہیں، ٹرمینیشن آف دی جاب پہ وہ لیتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بھی کہ یہ جو ریکگنائزڈ پروویڈنٹ فنڈ ہے اس میں جو امپلائر کا کنٹریبیوشن ہے اس پہ ایک لیمٹ رکھ دی گئی ہے. وہ لیمٹ ہے 1,50,000 یا 10,000 آف دی بیسک الاؤنس. فار ایگزامپل آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، امپلائر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1,20,000 آیا پورے سال کے اندر، اس کو ایگزمپشن ہے 1,50,000 تک، تو وہ ٹیکسیبل جو اس کا کنٹریبیوشن ہوگا وہ 30,000 پہ ہوگا. اور اگر جو بیسک کا 10% ہے وہ 1,30,000 نہیں ہوتا، وہ 1,00,000 ہوتا ہے، تو ہم 1,00,000 کو کاؤنٹ کریں گے. مینس جو کم ہوگا وہ اس سے ہم ایگزمپشن لیں گے. اچھا، پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے اس نے کوئی انٹرسٹ اس کو اکامولیٹ ہوا ہے، انٹرسٹ پہ بھی ایک لیمٹ ہے، وہ ہے 16% آن اکامولیٹڈ بیلنس. اس سے اوپر جو ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس کو پے کرنا پڑے گا. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.